اللہ کی قسم نکاح ایسی جگہ پر ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ بہترین ہم سفر پانے کے لیے قرآن کی یہ صورت پڑھو، من پسند جگہ پر نکاح ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے زمانے میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی اس کی پسند کی جگہ پر ہو، وہ ہم سفر ملے جس کے دل میں محبت ہو، عزت ہو، وفا ہو، اور جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ نبھائے۔ کچھ لوگوں کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دعائیں کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا نکاح کسی نیک اور عزت دار شخص سے ہو، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر محبت اور سکون سے بھر جائے، لیکن تقدیر جیسے رکی ہوئی لگتی ہے۔ دل میں ایک خواہش رہ جاتی ہے کہ کاش میری شادی بھی ویسی ہو جیسے میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، میری پسند کی جگہ پر ہو، میری پسند کے انسان سے ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں تو مایوس مت ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو اللہ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسا ہم سفر عطا فرماتے ہیں جو اس کی خواہش سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ نکاح ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ رزق، عزت، سکون، سب کچھ اللہ اپنے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ روزانہ ایمان اور یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کریں، دل سے دعا مانگیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جو اس کے کلام پر یقین رکھے، اللہ اسے بہترین لکھ دیتا ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، قسمتیں بدلتی ہے اور بندے کو اس کے نصیب کے قریب لے آتی ہے۔ تو بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو ابھی تک اپنی شادی کے انتظار میں، کوئی رشتہ آتا ہے تو بن نہیں پاتا، کبھی بات بنتے بنتے رک جاتی ہے، کبھی اچھا رشتہ ملتا ہے تو حالات مانع بن جاتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک خواہش سی، حسرت سی ہوتی ہے کہ کاش کوئی ایسا رشتہ نصیب میں ہو جو ماں باپ کو بھی خوشی دے اور زندگی بھر کا سکون بھی۔ والدین بھی دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ بیٹی کے نصیب جاگ جائیں، اس کا گھر بسانے والا رشتہ آ جائے، وہ اپنے جیتے جی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے دیکھے۔ تو ناظرین، اگر آپ کی بہنیں، بیٹیاں، یہ گھر کی عورتیں اس آزمائش میں، تو ان کے لیے ایک خاص عمل ہے قرآن پاک کی وہ صورت جو نکاح میں آسانی پیدا کرتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے اور تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ ہر بہن کو چاہیے کہ وہ اس صورت کو دل سے پڑھا کرے، خاص طور پر مغرب یا عشاء کے بعد، باوضو حالت میں اور اللہ سے یقین کے ساتھ دعا کرے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف پسند کی شادی مانگنا کافی نہیں، بلکہ اچھے نصیب کی دعا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ جسے ہم پسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے جب بھی دعا کریں تو یوں مانگیں کہ اے اللہ، اگر یہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر نہیں ہے تو میرے لیے وہ ہم سفر مقدر فرما جو میرے حق میں بہتر ہو، نیک ہو اور میرے لیے سکون کا باعث بنے۔ تو جو بہن یہ صورت اور یہ دعا یقین کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتے ہیں جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، جب نصیب جاگتے ہیں تو نکاح ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے اور انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کتنی خوبصورت تقدیر لکھی تھی۔ تو ناظرین، قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، سورہ رحمان۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا اور بار بار ہمیں یاد دلایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ صورت دراصل اللہ کی رحمتوں کا پیغام ہے۔ جو بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کے گھر سے عزت و خوشی کے ساتھ رخصت ہوں، ان کا نکاح کسی نیک، عزت دار اور محبت کرنے والے انسان سے ہو، تو وہ سورہ رحمان کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھولنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو بندہ یا بندی اس صورت کو یقین، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی میں وہ رحمت نازل کرتے ہیں جس سے اس کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ سورہ رحمان صرف الفاظ نہیں، یہ دلوں کو سکون دینے والی صورت ہے۔ آپ طریقہ سن لیجئے، روزانہ باوضو حالت میں نماز فجر یا عشاء کے بعد ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں۔ جب یہ آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو دل میں دعا کریں، اے میرے رحمان رب، میرے لیے بھی اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے، میرے نصیب میں وہ ہم سفر لکھ دے جو میرے حق میں بہتر ہو، جو میری دنیا اور آخرت دونوں میں میرا سہارا بنے۔ یہ عمل 21 دن تک لگاتار کریں۔ اگر آپ یہ سورت دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ نکاح میں آسانی ہوگی، رشتے خود بخود آنے لگیں گے اور ایسا رشتہ مقدر ہوگا جسے دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ سورہ رحمان دلہن ہے قرآن کی، اور جو بہن اسے اپنا معمول بنائے، اللہ پاک اسے دنیا میں بھی دلہن بناتے ہیں، عزت، محبت اور برکت کے ساتھ۔ اس صورت کے ساتھ آپ نے ایک خاص تسبیح یعنی یہ دعا پڑھنی ہے
چھوٹی سی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی اور تنگ دستی کے وقت مانگی تھی۔ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یعنی اے میرے رب، میں تیرے نازل کردہ ہر خیر کا محتاج ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں عزت، گار، روزی اور نکاح سب کچھ عطا فرمایا۔ اگر آپ یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ویسے ہی دروازے اللہ کھول دے گا۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد، خاص طور پر فجر یا عشاء کے بعد، صرف 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور دل سے کہیں کہ یا اللہ میرے لیے نیک اور وفادار ہم سفر لکھ دے، میرے نصیب میں برکت فرما۔ تو یہ تسبیح اللہ پر مکمل بھروسے کا اظہار ہے۔ جب بندہ عاجزی سے رب سے مانگتا ہے تو رب اسے وہ عطا کرتے ہیں جو اس کے تصور سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں اور انشاءاللہ نکاح وہاں ہوگا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، عزت، محبت اور برکت کے ساتھ۔ میری وہ تمام بہنیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کا نکاح جلد ہو، وہ پورے دل سے اس عمل کو کریں، سورہ رحمان کو اپنا معمول بنائیں اور اس کے ساتھ روزانہ یہ دعا لازمی پڑھیں، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ دونوں عمل کو ایک ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں اور سب سے بڑھ کر تسلسل سے کریں۔ انشاءاللہ ایسی جگہ نکاح ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ بس ایک بات یاد رکھیں، اس عمل کو کبھی درمیان میں نہ چھوڑیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے امید رکھی تھی تو رب کریم نے انہیں خالی نہیں لوٹایا، بلکہ انہیں گھر بھی دیا، رشتہ بھی دیا اور عزت و سکون سے بھرپور زندگی بھی۔ اسی طرح میری بہنیں بھی اگر یقین کے ساتھ یہ عمل جاری رکھیں گی تو اللہ پاک انہیں بھی نا امید نہیں چھوڑے گا، بلکہ بہترین نصیب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ایسی مزید ایمان افزا جو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔